زکوٰۃ یاد رکھیے اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اللہ جل شانہ اس مال کو مصیبتوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ عام طور پہ جب اللہ کسی کو نعمت دیتے ہیں تو نعمت کے مل جانے کے بعد اب پتہ چلتا ہے کہ اس نعمت کا استعمال کیسا ہے۔ اگر اللہ کے احکام کے مطابق اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نعمت کا استعمال ہے تو گویا اس نے اس نعمت کا حق ادا کیا ہے اور اس کی قدردانی کی ہے۔ پیسہ آتے ہوئے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آدمی جیب سے خرچ کرتا ہے تو دکھ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے اتنی محنت سے کمایا اور میں کیوں خرچ کر رہا ہوں۔ تو ایسے موقع پر یہ سوچنا چاہیے میرا خرچ کرنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے، اور یہ میری سعادت ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس سے اللہ دینے والا بنا دیں بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ میں ہی مدد کروں، میں ہی خرچ کروں، میں ہی لوگوں کی کام آؤں۔ نہیں بھائی، یہ تو سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں لوگوں کی اعانت کر رہا ہوں، میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے خرچ کرتے وقت یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے عزیز و قارب میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، تعلق والوں میں جب آدمی خرچ کرتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے محتاج نہیں بنایا، ضرورت مند نہیں بنایا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا میرا کیا ہوتا؟ تو یہ سوچ کر کسی کی مدد کرنی چاہیے، اس سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ زکوٰۃ یاد رکھیے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے زکوٰۃ کا کہ رمضان المبارک کے آتے ہی بہت سارے لوگ ہمارے مختلف طریقوں سے لوگوں کی زکوٰۃ کی رقم وصول کرتے ہیں۔ جیسے کسی نے اپنے ذمے لے لیا کہ 10 لوگوں کے گھر راشن پہنچاؤں گا، کسی نے ذمے لے لیا کہ میں کسی کی مدد کروں گا، کسی نے ذمے لے لیا کہ میں دسترخوان لگاؤں گا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس رقم کو جمع کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی یعنی اس کے ادا ہونے کی شرائط ہیں، جن میں سب سے پہلی شرط یہ کہ زکوٰۃ کے مصرف کیا ہیں، کن جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور کن جگہوں پر نہیں دی جا سکتی۔ جیسے ایک مثال ہے، ایک مسجد میں ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ میں قرآن کریم رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان سے پوچھا بہت اچھی بات ہے قرآن رکھنا، بھائی آپ کس مد میں رکھیں گے؟ کہا میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے اور میں بغیر اس کے کہ بھئی بلا وجہ کسی کی تحقیق کروں، کسی کے پاس جاؤں، قرآن خرید کے ثواب کی نیت سے مسجد میں رکھ دیتا ہوں۔ اب یہ قرآن کریم زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر مسجد میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو مالک بنانا، تملیک جسے کہتے ہیں، مالک بنانا، کسی شخص کو اس رقم کا مالک بنانا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ بلا عوض، بغیر کسی عوض کے۔ جیسے ایک مثال ہے، ایک آدمی کے گھر میں کوئی کام کرنے والی آتی ہے، ماسی ہے یا ضرورت مند ہے یا ملازم ہے، ہمارے آفس میں کام کرتے ہیں۔ ہم نے کیا سوچا کہ بھئی اس مہینے تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہیں دیں گے، اس مہینے زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہیں دیں گے، یا تنخواہ کے علاوہ اضافی وقت لے لیا خدمت کا۔ اب جیسے ایک مثال ہے، آپ کے ملازم کا وقت ہے صبح 10 سے شام 7 بجے کا، آپ نے کہا آج تم 10 بجے تک میری خدمت کرو گے، یعنی میرے کام کرو گے۔ اب یہ اضافی وقت جو آپ اس سے لے رہے ہیں، اب اس اضافی وقت کی جو اجرت دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے دے رہے ہیں، اور یہ اضافی وقت کی اجرت دینا کسی عوض کی وجہ سے، تو لہذا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلی شرط کسی کو مالک بنانا۔ مالک کس کو بنانا؟ جو مستحق زکوٰۃ ہو، جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی عوض کے۔
اور تیسری شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کا کرنا۔ بعض اوقات نیت نہیں ہوتی، آپ رقم دے دیتے، بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے میں نے کیا کیا، اب پریشان ہونے کے بھی زکوٰۃ کی نیت تو میں نے کی نہیں تھی۔ تو زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا یہ سب سے ضروری ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا حساب کر کے دینا، کبھی ایک اندازے سے نہیں، زکوٰۃ کا حساب کر کے دینا۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں یہ بات جانیے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے کچھ مصارف بیان کیے، ایسے لوگ جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، جن میں سب سے پہلا مصرف فقراء اور مساکین کا، یعنی غرباء کا، اور دوسرا مصرف عاملین زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے لیے آتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، اب تو یہاں نہیں ہے لیکن جو پہلے ہوتے تھے زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے لیے آتے تھے وہ بھی مستحق ہوتے تھے۔ نمبر 3 مقروض، اگر کوئی قرض خواہ ہے تو اس کی بھی اعانت کر سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے۔ نمبر 4 مسافر، ایسا مسافر کہ جس کے پاس ذاتی طور پہ اپنے گھر میں مقام پر تو پیسہ ہے لیکن ابھی سفر میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس سے وہ سفر کی ضروریات کو پورا کر سکے، تو ایسا مسافر، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب پہلا مصرف فقراء اور مساکین، یہاں تو ہم سب اپنے آپ کو غریب اور مسکین اور فقیر سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کہتا ہے بھی میں تو غریب آدمی ہوں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں سیٹ آدمی ہوں۔ تو بات یہ ہے فقراء اور مساکین کا جو شریعت نے معیار بنایا وہ کیا ہے کہ ایسا شخص یا ایسی عورت کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر رقم نہ ہو۔ 52.5 تولہ چاندی اس وقت میں غالباً 1,80,000 روپے میں آ جاتی ہے۔ اگر ایسا شخص کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم موجود ہے تو ایسا شخص زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ فقراء اور مساکین میں نہیں آئے گا۔ ایسا شخص کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نصاب نہیں ہے، اس سے کم ہے، قرضہ اور دیگر اخراجات منہا کر کے، اب ایسا شخص زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعض فقہا نے لکھا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر قیمت تو نہیں ہوتی، یعنی پیسہ تو موجود نہیں ہوتا، نہ چاندی موجود ہوتی ہے، نہ مال تجارت ہوتا ہے، ایک مصرف اور ہے، وہ کیا کہ ضرورت سے زائد سامان۔ ایسا شخص جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہے، یعنی ضرورت سے زائد، ضرورت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ رہائشی مکان، نان، نفقہ، اور سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے جو کپڑے خریدے جاتے ہیں، حفاظت کی غرض سے اسلحہ خریدا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں۔ اب اس سے زائد اگر کسی کے پاس کوئی چیز موجود ہے، یعنی سونے کی شکل میں، پلاٹ کی شکل میں، زمینوں کی شکل میں، کسی بھی صورت میں، گھر کی صورت میں ضرورت سے زائد اگر کوئی سامان موجود ہے، اب اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچتی ہے تو ایسا شخص زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتا۔ ہمارے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بھی بعض خواتین ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں اور ان کے پاس سونا بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اب وہ مطالبہ کرتی ہیں زکوٰۃ کا۔ اب کوئی ان کو کہتا ہے کہ بھی آپ کے پاس تو زیور بھی موجود ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آڑا وقت کیا ہے کہ بھی برا وقت آئے گا، بچوں کی شادی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس وقت میں ہم یہ دیں گے۔ یہ آڑا وقت ہی ہے کہ جب آپ کو زکوٰۃ کی رقم کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سرمائے میں سے کسی چیز کو بیچ دیں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ اسی طرح دوسرا مصرف بتایا عاملین زکوٰۃ، تیسرا بتایا مقروض، ایسا مقروض کہ جس نے ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہو، یہ نہیں کہ جس کی عادت پڑ گئی قرضہ لینے کی، اب پوری زندگی اس کی قرضے پہ چل رہی ہے، گاڑی بھی قرضے پہ، گھر بھی قرضے پہ، موٹر سائیکل بھی قرضے پہ، ساری چیزیں قرضے کے اوپر چل رہی ہیں، تو ایسا آدمی جس نے ضرورت کے لیے قرض لیا ہو تو اس کی اعانت کی غرض سے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بہن بھائی، چچا چچی،
ماموں تایا، یہ سارے جتنے قرابت کے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، سوائے کچھ لوگوں کی جن میں اصول کیا ہے کہ ایک شخص سے اس کے اصول یعنی والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، اسی طرح والدہ، پھر ان کی والدہ، پھر ان کی والدہ، یہ اوپر تک جتنے رشتے جاتے ہیں ہمارے اصول کے اعتبار سے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی طرح فروع کے اعتبار سے ہمارے نیچے کے جو رشتے ہیں، کیا مطلب، جیسے بیٹا، پھر اس کا بیٹا یا بیٹی یا اس کی بیٹی، اب نیچے جتنے رشتے جا رہے ہیں فروع کے اعتبار سے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح امیر باپ ہے اور اس کی نابالغ اولاد ہے، امیر باپ اس کی نابالغ اولاد ہے، تو ایسی صورت میں نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ سید نہ ہوں اور بقدر نصاب ان کے پاس مال نہ ہو۔ اب جیسے ایک مثال ہے، ایک باپ ہے بڑا امیر ہے اور اس کا بیٹا ہے غریب ہے، اب بالغ ہو چکا ہے، تو امیر باپ کے غریب بیٹے کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے والد امیر ہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی بعض والدین اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بچے اپنی ضروریات کے لیے بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات یعنی اپنی تعلیمی اخراجات کے لیے بھی دوسرے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کا تو ذاتی گھر ہے، ان کے والد کے پاس تو ذاتی گاڑی ہے، بھئی بچے کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا، بچے کے پاس تو ذاتی کوئی سرمایہ نہیں ہے یا بچی کے پاس کوئی ذاتی سرمایہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ والد کی یعنی امیر باپ کے غریب بچوں کی اعانت کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھی ایک بچی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے اور شادی کے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر دیں۔ اب شادی بیاہ کی تقریبات میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق گناہوں سے بھی ہوتا ہے، بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق خیر سے بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو خرچہ اٹھانے والے ہیں وہ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، جس بچے کی یا بچی کی شادی ہو رہی ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں اگر آپ کو ان کی مدد کرنی ہے تو آپ بچے یا بچی کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیں۔ اب وہ بچے بچی اپنے اعتبار سے اس زکوٰۃ کی رقم سے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے، ہاں والدین کو نہیں دے سکتے آپ۔ اسی طرح اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بعض لوگ ہمارے سوال پوچھتے ہیں کہ بھی شادی بیاہ کی رقم میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں کیا ہم زکوٰۃ کی رقم سے کھانا بنوا سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے، عرض کر دیا کہ زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ کہ مالک بنانا، مالک بنانا شرط ہے۔ آپ نے کسی کو مالک بنا دیا، اب وہ اس کی مرضی، وہ چاہے جیسا بھی اس میں خرچ کرے، اب اس کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے کھانا بنوا کے دے دیا، آپ نے کسی رفائی کام میں پیسہ لگا دیا، آپ نے کسی فاؤنڈیشن والوں کو پیسہ دے دیا، ایمبولینس خرید کے لگا دیا، اب اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ سارا کا سارا مال یہ وقف ہوتا ہے، اب اس کا کوئی مالک نہیں ہے، کسی کی بھی ملکیت نہیں مسجد کے اندر، اسی لیے کہتے ہیں مسجد میں کسی کی حکومت نہیں ہے۔ جو پیسہ لگانے والے ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ مسجد کے معاملے میں آواز اٹھائیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کے گھر کے لیے آپ نے مال لگایا، اللہ کے گھر کے لیے آپ نے وقف کر دیا، اس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ صدر صاحب آ جائیں کہ بھئی یہ ڈسپینسر میں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، نہیں بھائی، اب یہ مسجد کا ہے، مسجد کے لیے وقف ہے، اب اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اسی طرح کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مسلم یعنی کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح سید کو زکوٰۃ نہیں جا سکتی، اور اسی طرح ایسے احباب کہ جن کے والدین یعنی عرض کر دیا کہ امیر باپ کی نابالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ عام طور پر ہمارے یہاں بہت سارے لوگ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی،
پہلے تھا کہ ایسے کافر کہ جن کے دل نرم کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے تھے، لیکن اب ایسے کافر جو کفر کے اوپر اپنے پیسے لگاتے یا کسی بھی خیر کے کاموں میں پیسے لگا رہے ہیں، لیکن آپ زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک شخص نے مالدار کو زکوٰۃ دے دی، یعنی کہ تحقیق کی، پتہ چلا کہ بھی غریب ہے، بعد میں پتہ چلا کہ بھی وہ تو امیر نکلا، تو تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کی ظاہری کیفیت سے وہ غریب ظاہر ہو رہا تھا، آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب دوبارہ سے دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں الا یہ کہ اگر کسی نے تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے زکوٰۃ کی رقم دے دی اور پتہ چلا کہ بھی وہ تو مالدار تھا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ جس شخص کے اوپر فرض ہے اسی کے ذمے لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ جیسے کہ ایک مثال ہے، بیوی کے پاس زیور ہے یا شوہر کے پاس زمینیں ہیں یا گھر کے والد کے پاس سرمایہ ہے، اب پتہ چلا بھی بیوی کہتی ہے کہ بھی میں تو کماتی نہیں ہوں اور زیور میری ملکیت کے اندر ہے، تو میں کیسے زکوٰۃ دوں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے زیور بیچ کے زکوٰۃ دینا چاہیے، ورنہ یہ زیور کل قیامت کے دن آگ کی صورت میں گلے میں پہنایا جائے گا اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتی تھی۔ تو اسی لیے جس کے پاس سرمایہ ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ ایک مسئلہ فقہ نے لکھا کہ بعض اوقات شادی بیاہ کی تقریبات میں گھر والے بہو کو زیور دیتے ہیں، یعنی سسرال کی جانب سے زیور ملتا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ کہ سسرال والوں نے اس زیور کا مستحق مالک بنا دیا، اور دوسری صورت یہ کہ مالک نہیں بنایا، کہا کہ بھی ہمارے خاندانی زیور ہیں اور یہ ہمارے چلا آ رہا ہے کہ آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس رہے گا۔ ایسی صورت میں اگر یہ خاندانی زیور ہیں اور مالک نہیں بنایا تو یہ سسرال والوں کے ذمے زکوٰۃ دینا ہوگا، بیوی کے ذمے زکوٰۃ دینا نہیں ہوگا۔ اگر مالک بنا دیا تو مالک بنانے کی صورت میں اس نے یعنی بیوی کے ذمے زکوٰۃ دینا ہو۔ بعض اوقات حق مہر میں لوگ زیور رکھتے ہیں، حق مہر میں زیور دیتے ہیں، یعنی 4 لاکھ روپے کا اگر زیور ہے تو 3 لاکھ روپے حق مہر ہے اور 1 لاکھ روپے جو ہے وہ یعنی اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہوتا ہے، یعنی 3 لاکھ روپے حق مہر طے کرتے ہیں کہ بھی زیورات کی شکل میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ حق مہر کا گویا کہ شوہر نے اس کو مالک بنا دیا۔ اب جب مالک بنا دیا تو 3 لاکھ روپے کی صورت میں اگر صرف سونا ہے، اس کے ساتھ کوئی چاندی بھی ہے یا پیسہ ہے یا مال تجارت ہے، اس کو جب مرج کریں گے ملائیں گے، اب اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پہنچتی ہے، تو ایسی عورت کے ذمے زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، نہ کرے تو شوہر کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح فقہ نے ایک مسئلہ لکھا زکوٰۃ سے متعلق کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا افضل ہے۔ مستحق مقروض کو زکوٰۃ دینا غیر مقروض سے افضل ہے، یعنی ایک شخص سے جو قرض دار ہے اس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے غیر مقروض سے۔ مستحق رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا غیر رشتہ داروں سے افضل ہے۔ اس میں 2 اجر ہیں، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، اور تیسرا قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا دور کے رشتہ داروں سے افضل ہے، اور نمبر 4 زیادہ حاجت مند کو زکوٰۃ دینا کم حاجت مند سے افضل ہے۔ نیک پرہیزگار مستحق کو زکوٰۃ دینا گناہگار مستحق سے افضل ہے۔ ایسے مستحق شخص کو زکوٰۃ دینا جس سے مسلمانوں کو زیادہ نفع ہو اور دیگر لوگوں سے کم نفع ہو، تو ایسی صورت میں جن لوگوں سے زیادہ نفع ہوتا ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اسی طرح عام طور پر ہمارے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بھی زکوٰۃ کی رقم دینی ہے تو گاؤں دیہات میں جا کے دینی ہے، بھائی اپنے پڑوس میں، اپنے تعلق میں، اپنے ساتھیوں میں ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو سفید پوش کہلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن نے ان کی تعریف بیان کی کہ یہ لوگ لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کی عادت کیا ہے، یہ سوال نہیں کرتے، اپنے آپ کو فقر کو چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اعانت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کیش کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی سامان خرید کے بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی اشیاء کہ جس کا اس کو مالک بنایا جائے تو وہ بھی خرید کے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت
دل کی نیت کا اعتبار ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت دل کی نیت کا اعتبار ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، کوئی شخص سے عید میں کسی کے گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد عیدی دیتا ہے، تو عیدی دینے کی صورت میں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا کہ عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کا مستحق کیسے تلاش کریں۔ عام طور پہ لوگ ان کی بڑی چھان بین کرتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ٹیمیں جاتی ہیں، گھر دیکھتے ہیں، دیواریں دیکھتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ اس قدر نظریں جھکا کر شرم ساری کے ساتھ اپنی غربت کا جنازہ نکال رہا ہوتا ہے ایک ایسے شخص کے سامنے کہ جو 2000 روپے دے کے جانا ہے۔ اب فقہاء نے یہ بات لکھی کہ آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کی ظاہری حالت کے اعتبار سے فیصلہ نہ کریں۔ بھئی ایک شخص غریب ہے اور اس کو لوگ ہدیہ دے دیتے ہیں، اب وہ عمدہ لباس پہن رہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا امیر آدمی ہے۔ ایک آدمی ہے کہ بھئی غریب آدمی ہے، اب اس نے عمدہ لباس پہنا، اپنے فقر کو چھپایا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ضرورت مند نہیں۔ ضرورت مند کا معیار وہی ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پیسے نہ ہو۔ اگر اس سے کم ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، بعض ادارے والوں نے کچھ فارم بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اداروں سے متعلق بات ہے کہ بھی ایک شخص سے آیا، اس نے کہا مجھے زکوٰۃ کی رقم سے میری مدد کر دیں۔ اب جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے جب مدد کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے ان کے سامنے فارم رکھ دیا۔ اب اس فارم پہ شرائط لکھ دیے، شرائط لکھنے کے بعد اب اس نے پڑھ لیا، دستخط کر دیا، یہ بات کافی ہے۔ لیکن ایسا فارم بنانا کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، اب ایسی صورت میں وہ بیچارہ شرمساری کا اظہار کرتا ہے۔ بس آپ نے اپنے اعتبار سے یہ فارمیلٹی پوری کر لی، اب آپ بری ذمہ ہو گئے۔ اگر اس نے جھوٹ بولا تو جھوٹ اس کے ذمے، آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ تو زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت اتنی چھان بین نہیں کرنی چاہیے، ہاں ضرورت مند دیکھ کے اس کی ضرورت کو پورا کر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم ایک ساتھ بھی کسی کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم وقفے سے بھی کسی کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب کا علاج بھی کرا سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ یہ سارے زکوٰۃ سے متعلق اہم مسائل ہیں۔ بینک سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، فقہاء نے لکھا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بینک سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، فقہاء نے لکھا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو لہذا خود زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے، صحیح مصرف میں دینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ زکوٰۃ کا کسی کو مالک بنا دیتے ہیں کہ بھی آپ زکوٰۃ میری طرف سے تقسیم کر دیں۔ اب وہ آدمی کہتا ہے مجھ سے مستحق تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، مجھ سے مستحق تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے بچنا ہی چاہیے اور امت کی خیرخواہی کرنی چاہیے، لوگوں کی اعانت کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے معیار نہیں، کل بھی عرض کر دیا، ایک تاریخ متعین کرنی چاہیے کہ جس کے پاس جتنی رقم ہے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس آج کی تاریخ میں کوئی مال آ جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب آئندہ سال تاریخ میں دیکھے گا، یعنی 2 رمضان کو میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے، میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے۔ کل یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ مال تجارت میں وہ زمین بھی آتی ہے کہ جس شخص نے تجارت کی غرض سے خریدا ہو، وہ گھر بھی آتا ہے جو تجارت کی غرض سے خریدا ہو۔ ایک شخص ہے کہ جس نے گاڑی خریدی رینٹ پر چلانے کے لیے، ایک شخص ہے جس نے گھر خریدا رینٹ پر دینے کے لیے، ایک شخص ہے جس نے زمین خریدی اپنے ذاتی استعمال کے لیے۔ اب رینٹ پر دینے کے لیے گاڑی یا گھر خریدا، اب ایسی صورت میں جو اس کا اصل سرمایہ ہے، یعنی گھر کی جو اصل قیمت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ رینٹ کی صورت میں جو رقم جمع ہو رہی ہے، اگر وہ سال کے آخر میں دیکھا جائے گا کتنی رقم جمع ہو چکی ہے، اگر وہ خرچ ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ سال کے آخر میں ہر مہینے کی رقم کو آپ جمع کرتے آ رہے ہیں تو اس رینٹ کی رقم کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر وہ خرچ ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہے، اگر وہ خرچ نہیں ہوتی جمع کرتے تو اس رینٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اصل سرمایہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔